خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب مفتی تقی اسماعیل فرماتے ہیں فتح اور کامیابی کا چوتھا فرمولہ فرمایا ایسے موقع پہ جب جنگی حالات بن جائیں آپس کے اندر جھگڑنا نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں پارٹی بازیاں، تم فلانی جماعت والے ہم فلانی جماعت والے، جاؤ تم جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ آپ نے بھی یہ ساری باتیں سنی جو میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ ہمارے جو سارے معاملات ہوئے ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآنی نکات کے مطابق ہوئے ہیں، تب اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ کہاں اس موقع پہ اگر تم لڑو گے، قرآن کہتا ہے اگر اس موقع پہ تم اپنے جھگڑوں کو برقرار رکھو گے تو تمہارے دشمن کے سامنے قدم اکھڑ جائیں گے اور وہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وہ تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں تیس نیس کر کے رکھ دے گا۔ لیکن الحمدللہ اس موقع پر ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے تمام اختلافات کو پس پش ڈال کر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ پورا ساتھ دیا اور برملا کا ہمیں اس موقع پہ کوئی یعنی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سارے اپنے اختلافات پس پش ڈال دیں، تمام جماعتی اختلافات پس پش ڈال کر سب نے مل کر کے افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور ساتھ رہے، اور اس لیے کہ ہم ایک وطن ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ہمارے ذاتی اختلاف ہم اپنے ذاتی اختلاف کی وجہ سے ملک پاکستان پر وطن عزیز پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے مذہب پر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، ایمان والوں پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ الحمدللہ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں کامیابی دی، یہ اس فارمولے کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اب ہم نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر آئندہ جب یہ موقع آئے تو یہ سارے نکات میرے آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ دشمن کہیں سے بھی کسی طرح بھی وار کرے ہم اس کے وار کا جواب قرآن کے ذریعے سے دے کے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں۔ اور اللہ پاک نے ان اعمال کی بنیاد پر اللہ نے ایمان والوں کی ایسی کامیابی فرمائی، یقین جانیے دنیا کا کفر بھی حیران ہے کہ ہو گیا یہ کیسے کامیاب ہو گئے۔ اس لیے پوری دنیا میں مسلمان کو کمزور سمجھتا جا رہا ہے۔ ایک عرب کے شاعر نے ایک عجیب بات بھیجی، اس نے کہا واہ میرے مولا، ہم دیکھ رہے ہیں برسوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی فلسطین پہ بم برس رہے ہیں، کبھی عراق کے بم برس رہے ہیں، کبھی افغانستان پہ بم برس رہے ہیں، کبھی کہاں بم برس رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عرصہ ہی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں پہ بم برس رہے، اے اللہ تیری ذات کا شکر، تو نے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، دل کو مطمئن کر دیا۔ ان آنکھوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھ لیا، ہائے آج مسلمان بھی کافروں پہ بم برسا رہا ہے، ہائے آج مسلمان بھی کافروں پہ بم برسا رہا ہے۔ ان آنکھوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا اور ایسے ہی ہوا۔ آپ دیکھیے نا کتنے عرصے سے ہم بم کھا رہے ہیں، ہمارے پہ بمبوں کی بارشیں کی جا رہی ہیں، عرصے بعد مسلمانوں کو موقع ملا، اور خدا کی قسم قربان جائے مسلمان پر، ایمان والے پر اس کا موقع ملا تو اس نے بھی پٹکار نکال کے رکھ دیے، اس نے بھی چیخیں نکال کے رکھ دی، اس نے بھی ڈرپوکل اور ڈرنے والا کام نہیں کیا۔ اس نے کیا اگر میرا پٹرول ختم نہ ہوتا تو میں اس آدھا انڈیا تباہ کر کے رکھ دیتا۔ انہوں نے حق ادا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے جب اصل جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ جذبے کے ساتھ لڑتا ہے، اس کے اندر ایمانی جذبہ ہے، میدان میں اترتا ہے، وہ جذبہ جو پیغمبر کے یار پیغمبر کے صحابہ کیسے الفاظ نکلے، انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہم میدان میں اترتے اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے، یہ کامیابی تھی۔ تو اس لیے ہماری کامیابی تو اسلام کے ساتھ ہے، اسلامی اصولوں کے ساتھ ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔